الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک قوم اور ایک نبی کا واقعہ بیان کیا، اور ایک آیت کے اندر وہ صورتحال بیان کی جس صورتحال میں آپ اور میں اس وقت رواں دواں ہیں، جس صورتحال سے آپ اور میں اس وقت گزرے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کیونکہ اس وقت فرعون اور اس کی قوم پر، اس کے حواریین پر ایک عذاب آ رہا ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک طوفان بھیجا، اور طوفان ایک وہ پانی کی شکل میں تھا جس نے ان کے گھروں کو، ان کے کھیت کو، ان کے باغوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین پر وہ عذاب نہیں آیا تھا۔ جب ان کے پاس وہ آئے، انہوں نے فرمایا کہ فرعون اور ان کے حواریوں نے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اب ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آپ ہماری سفارش کر لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ، میرے پاس آ رہے ہیں، ان کی یہ تمنا ہے کہ اس وقت اس عذاب میں مبتلا ہے، انہیں معاف فرما دیں، یہ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں۔ جب یہ واپس گئے تو واپس جب گھر پہنچے تو وہ پانی بالکل نیچے چلا گیا تھا۔ جب وہ اپنے کھیتوں میں گئے اور اپنے باغوں میں چلے گئے تو وہاں دیکھا، وہاں تو اس سے کہیں زیادہ ان کے باغ اور ان کی کھیتیاں اور ان کو سرسبز و شاداب ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجا تھا، ہم کیوں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک اور عذاب نازل کیا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، جن نے کیا کر لیا، ان کی فصل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ واپس آ گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا، اے موسیٰ، اپنے اللہ سے آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ایک بار غلطی ہو گئی، دوبارہ ہمیں غلطی نہیں ہوگی، آپ ان سے فرما دیجئے شاید کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ عذاب کو ٹال دے گا۔ نبیوں کا جو مزاج ہے، اس کے اندر تو وہ اخلاقیات اور اس کے اندر وہ نرمی اور انسانوں کا وہ رویہ دیکھ کر وہ اپنا دل نرم ہو جانا، یہ تو نبوت کا مزاج ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر کہا کہ یا اللہ، انہیں اس عذاب سے دور فرما دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے وہ عذاب ہٹا دیا۔ پھر آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ رب العالمین کو ہٹانا ہی تھا۔ تو پھر جب انہوں نے ایسا کر دیا، کیونکہ وہ کون تھے، وہ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ان کے اندر وہ تکبر تھا، ان کے اندر وہ جہالت کے رسومات تھے، اور اپنی جہالت سے باز ہی نہیں آتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان کے اوپر تیسرا عذاب بھیج دیا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، ان کے اوپر ایسی چھوٹی چھوٹی کیڑے ان کے اوپر مسلط کر دیے۔ ان کیڑوں سے کیا ہو گیا، اور ان کیڑوں سے جو کچھ کھاتے تھے ان میں وہ کیڑے نکلتے تھے، وہ چاول کھاتے تھے تو اس میں وہ نکلتا تھا، وہ ہاتھ پانی کو لگاتے تھے اس میں وہ نکلتے تھے۔ تو پھر ویسے آ گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ویسے ہی دعا کی، اور ہوتے ہوتے آخری عذاب جو ان کے اوپر آیا تو وہ کیا تھا، والدم، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک اور عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا، وہ ہر چیز کے اندر، وہ گھر میں کوئی بھی برتن اٹھاتے تھے تو اس میں خون نکلتا تھا۔ تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے حواریین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں کھلا لیجئے، اور ان کے حواریین جب ان کو اپنا وہ کھانا جس میں جو خون نہیں بنتا تھا، جو صاف پاک تھا، اٹھا کے ان کے برتن میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے کھاؤ، تو پھر سے خون بن جاتا تھا، کیونکہ ان کے اندر جو چیزیں تھی وہ تھی تکبر اور کبر تھا ان کے اندر۔ اور اس وقت کی جو صورتحال ہے، اللہ رب العالمین نے اس وقت پورے عالم کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، جس بیماری سے اس وقت پوری دنیا ایک ایسی آزمائش میں ہے، ایسے ابتلا میں ہے کہ جس میں میڈیکل سائنس بھی بالکل خاموش ہو چکی ہے، ان کے منہ زمین کو لگ گئے ہیں، اور بڑے بڑے جو صنعت کار تھے اور بڑے بڑے جو تجربے کار تھے وہ بیچارے بھی اس میں بہت پریشان حال ہے۔ ان سے جتنی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس کا جو پراپر میڈیسن ہے ابھی تک وہ نہیں آیا۔ تو اس صورتحال میں
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا لاہ عمل ہے، اس میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جو حکومت کی طرف سے ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہے اور وہ جو اصول عین مطابق ہماری شریعت کے ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اسے سینیٹائز کرنا ہے، اگر انہوں نے کہا کہ آپ ماسک لگا لیجئے، اگر انہوں نے کہا کہ آپ سوشل ڈسٹنس رکھ لیجئے، ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی ہے۔ لیکن کبھی یہ قوم کے کچھ لوگ ایسی باتیں کریں کہ جو وہ فرعون اور اس کی قوم نے تکبر میں کہا تھا کہ کیا کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر تھوڑی نا عذاب بھیجا تھا، یہ تو ایسا تھا، اب اپنے جاہلانہ رسم سے ایسے کر لو۔ جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ایک جاہلانہ رسم مسلمانوں کے اوپر دیا گیا کہ شام کو نکلو، اور شام کے نکلنے کے بعد کیا کر لو، تھالی بجاؤ، تالی بجاؤ اور اندھیرا کر دو، چراغوں کو بجھا دو اور ظلمت اور تاریکی میں آ جاؤ اور زور زور سے چلاؤ، کورونا بھاگ جاؤ، کورونا بھاگ جاؤ، اس طرح کی جاہلانہ رسومات، کیونکہ ان کے اندر بھی وہی چیز فاستکبروا، کبر پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، مجرم قوم ہے۔ اس مجرم قوم کی وجہ سے ان کے جو جاہلانہ رسومات ہیں، ان رسوماتوں کو صرف نظر کرتے ہوئے ان چیزوں کو لینا چاہیے جو ایک تجربہ کار، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب آپ کسی چیز سے ناواقف ہو تو ان سے جا کے پوچھ لو جو ان چیز سے واقف ہو۔ آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز سے ان سے مشورہ لے لیجئے کیا کرنا ہے، نہ کہ ہم ایسی قوم سے مشورہ لے لیں جو جاہل ہے، جو یہ کہیں کہ آپ تالیاں بجاؤ اور چلاؤ تو اس سے ختم ہو جائے گا۔ یہ اس سے ختم نہیں ہوگا، ان چیزوں کو لینا ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈال دیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ طاعون ہو، کسی جگہ میں پہ وبا ہو، تو آپ کے لیے حکم ہے مسلمانوں کہ آپ اس بستی میں نہ جائیں، آپ اس ملک میں نہ جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے نہ دیں۔ اگر آپ کے یہاں آئے تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں یہ متعدی بیماری ان کو نہ لگ جائے۔ یہ حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے 1450 سال پہلے کا یہ حکم ہمارے اوپر۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 طبقے نکلتے ہیں، اس میں سے ایک ہماری جماعت ایک یہ کہتی ہے کہ بھائی صرف سائنٹیفک اپروچ کو لے لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو صرف یہ لے لیتے ہیں کہ جو تقوی اور طہارت ہیں، کیونکہ تقوی ہی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو موت لکھی ہوگی ویسے ہی موت آئے گی اور باقی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ماسک کا پہننا، سینیٹائزر کرنا، ویکسین کرنا، باقی چیزوں کا احتیاط کرنا، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ آپ ڈرتے ہیں، آپ کے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کو یہ بات اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں ایک مرتبہ ایک وبا آ گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، وہ شہید ہو گئے، تو وبا سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے گھر والے بھی اسی وبا سے ہی، ان کو اس وقت کی جو وبا کی صورت تھی اسی میں مبتلا ہو کر شہید ہو گئے۔ ان کا بیٹا خود، حتیٰ کہ تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کو کیا ہو گئے، جو اسی مرض میں مبتلا ہو گئے، اسی وبا میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسی وبا میں مبتلا کر کے آپ اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شہادت دے دی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شام کا گورنر بنا دیا گیا، ان کا پہلا سٹیٹمنٹ جو تھا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، لوگو، ان الوباء قد نار، وبا جو ہے یہ ایک آگ ہے، وانتم وقودھا، اور اس آگ کے جو ایندھن ہے، وبا وہ آگ ہے جو انسانوں کو جلا لیتا ہے، جس کا ایندھن انسان ہے۔ اس لیے تفرقوا وتجبلوا، ایک دوسرے سے الگ الگ رہو، تفرقوا فزیکل ڈسٹنس رکھو، اور وتجبلوا، اور جہاں تم کہیں ایسی بستیوں میں ہو جو بستیاں آپس میں ملی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو، ان بستیوں سے نکل کر پہاڑوں کے اوپر جاؤ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں جس طرح ہمارے لیے حجت ہے قرآن حدیث، اس طرح ہمارے لیے اجماع صحابہ ہے، وہ ہمارے لیے اجماع صحابہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اسلام میں یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جب اس طرح کی وبائی صورتحال ہو تو اس وقت آپ ایک دوسرے سے الگ الگ رہو۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگوں کو یقینی ہے اللہ کے اوپر، آپ لوگوں کو یقینی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے نہیں مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹنس رکھ لو، آپ کہتے ہیں نہیں الگ الگ رہو، آپ ڈرتے ہو، وہ یقین تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ذرا آپ اسلامی تواریخ کو دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے، ٹیک لگایا
ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور وہ دیوار ہل گئی، اور اتنی ہل گئی کہ وہ قریب تھا کہ وہ گر جاتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر دور چلے گئے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اشارہ کر لیتے اس دیوار کی طرف تو وہ دیوار وہیں تھم جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے زمین کے اوپر لات مار دی، لات مارنے کے بعد اسے کہا تھم جاؤ، وہ تھم گئی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر لیتے تو وہیں پہ رک جاتی، وہ دیوار وہیں کے اشارہ کیا، اگر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ہی کر لیتے دیوار ہلنی بند ہو جاتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، کیوں؟ اس میں درس ہمارے لیے تھا، امت کے لیے اس میں درس تھا کہ کہیں تمہارے اوپر ایسی کوئی آفت نہ آ جائے، تو آپ کو کبھی کبھی وہاں سے جگہ چھوڑ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر دور بھی کہیں جانا چاہے تو آپ کو جانا ضروری ہے اس وقت، یہ اس کے لیے ہمارے لیے درس تھا۔ صحابہ کرام نے جو اس وقت کہا، آپ جو اس وقت بستیوں میں ہیں وہاں سے نکل کے وہ تجبرو، پہاڑوں کے اوپر جاؤ، دور ایک دوسرے سے رہو، یہ اس لیے کہا تھا تاکہ آپ ایک دوسرے سے، یہ متعدی بیماریاں ہیں جو پھیلتی ہے، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس سے آپ بچیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو وہ برص کی بیماری میں مبتلا تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کر لیا لیکن آپ قریب رہیں، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا جب ایسی صورت حال ہو اس صورت میں ہاتھ نہ ملانا ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے یہ کہا آپ دور رہیں، لیکن ان کو جب دسترخوان بچھایا ان کو بھی دسترخوان پہ بٹھایا، ان نے بھی کھانا کھایا، کیونکہ وہ بیماری ایسی تھی جب تک جسم مل جاتے ہیں آپس میں تو بیماری پھیل جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہی صورت حال ہے کہ آپس میں ہاتھ ملانے سے، آپس میں ملنے سے، جلنے سے اگر یہ بیماری پھیل جاتی ہے تو کیا مجبوری ہے؟ کسی وقت تک انشاءاللہ الرحمن، جب تک اللہ رب العالمین اس آزمائش میں سے پوری دنیا کو نکال دیں گے، تب تک ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اسلام ہمیں درس دے رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ توکل کے خلاف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ ان کو یقین تھا؟ ان کو حسن ظن تو ہے اللہ کے ساتھ، لیکن ان کے علم کی کمی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ صرف میڈیکل سائنس پہ ہی یقین کرتے ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں اس طرح وہاں نہ جائیں اور وہ لوگ یہاں نہ آ جائیں، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ نہیں، اس وقت اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دو، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر لو۔ دونوں چیزیں، دوا اور دعا، دونوں جب آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے، ایمان والوں کو یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے، آپ جب تک یہ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمارے اوپر جو ظالم قوم ہے ان کو دور فرما، انصاف کا بول بالا کر، اور یہ کہیں گے، یہ دعائیں کرتے رہیں گے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، مسلمانوں کو سربلندی عطا کر، وذل الکفر والکافرین، کفر اور ظلم کو تباہ و برباد کر، تب تک وہ ظلم اور کفر ختم نہیں ہوتا ہے جب تک نہ آپ اس قوم تک اللہ کی دعوت نہیں دے دو گے۔ جب آپ اس کو اللہ کے دین کی دعوت دے دو گے، پھر اس کو وہ قبول نہ کریں گے، تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ آپ دعوت نہیں دے دو گے، ہاتھوں پر ہاتھ درے منتظر فردا رہو گے کہ ہاتھوں پر ہاتھ بیٹھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ کوئی آئے گا جو ہمارا انقلاب لائے گا، یہ آپ کی اور میری غلط فہمی ہوگی۔ ہمیں پہلے عزم یہ کرنا ہے، انشاءاللہ یہ دعوت حق ہمیں وہاں تک بھی پہنچانا ہے، ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو اس دعوت حق سے، جو اس کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت سے دور ہے۔ سب سے پہلے اس کو بھی سمجھ لیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں وہ ہدایت دے دے گا، وہ اس ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اور اگر ان کے نصیب میں نہیں ہوگا تو آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرعون اور اس کے قوم کے ساتھ جیسا ہوا تھا، جو اس مجرم قوم کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، اس وقت احتیاط جتنا بھی ہے، یہ ماسک جو ہمیں پہننی ہے یہ ضروری ہے، جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہے وہ ضروری ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں، اسلام بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ یہ ماسک پہننا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ماسک پہننا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں، دھل رہے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ احتیاط کر رہے ہیں تو توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تمام چیزیں آپ کی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین شریعت ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، اور آپ کی جان کی حفاظت کوئی دوسرا نہیں کرے گا، آپ کی جان کی حفاظت آپ خود کریں گے۔ جب آپ خود اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین بھی حفاظت ہم سب کی بھی کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں پہلے اس انسانوں کی، اس قوم کی حالت کیا ہے، اسی قوم کے مطابق ان کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ کیا جاتا ہے۔
ہے. ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسکم, جب تک ہم اپنے اندر وہ تبدیلی نہ لے آئیں گے, اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ تب تک اس قوم کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے پہلے خود اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں, پہلے خود اپنے اندر اسلام اور اسلامی تواریخ سے اور اپنی تواریخ سے روشناس اور آشنا ہو جائے, پھر آگے دیکھیں انشاءاللہ آگے کیا کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب مبین سے جو اس کا حق ہے وہ حق ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ نظام دکھائے جس نظام کی منتظر آپ اور میں ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.